وہ آج بہت خوش تھی۔ آج اس کا برسوں پرانا خواب حقیقت میں بدل گیا تھا۔ ارحم خان اس کی پہلی اور آخری محبت تھی۔ بچپن سے وہ اس کا خواب دیکھتے آئے تھے اور آج اسے پا لیا تھا۔ وہ اپنی پھپھو کی شکر گزار تھی جس نے اس کو بہو کے طور پر انتخاب کیا تھا۔ علیزے کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ ارحم کی راہ تک رہی تھی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو ابھی 10 بج رہے تھے۔ پھپھو ابھی اس کے پاس سے ہو کر گئی تھی اور اسے کہا تھا میں ارحم کو بھیجتی ہوں، مگر اب وقت تیزی سے آگے سرک رہا تھا اور ارحم اب تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ جب گھڑی 12 بجانے لگی تو اس کی آنکھوں میں نیند کے آثار آنے لگے۔ سردی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اوپر سے اس کا بھاری اور اسی لباس اسے تھکا گیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ بھاری زیورات اور لہنگا اتار لے اور ہلکے کپڑے پہن لے، مگر وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ چاہتی تو اس کا محبوب اسے جی بھر کر دیکھے، اس کی تعریف کرے، اس کی خوبصورتی کو سراہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر شرمیلی مسکان دوڑ گئی۔ اس نے سوچا وہ تھوڑی دیر مزید ارحم کا انتظار کرے گی۔ وہ اپنے دل کو تسلی دینے لگی۔ ارحم بس آتے ہی ہوں گے۔ یوں انتظار میں نہ جانے کب نیند نے اسے اپنی آغوش میں لیا اور وہ سو گئی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر گہری نیند سو گئی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ فجر کے اذان کے وقت کھلی۔ اس کی گردن اور کمر اکڑ ہی چکی تھی۔ اس نے حیرت سے وقت دیکھا، صبح ہونے کو تھی اور اب تک ارحم کمرے میں نہیں آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ ویسے ہی بند تھا۔ کمرے کی لائٹ ہنوز جل رہی تھی۔ اس کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا۔ اس نے کپڑے تبدیل کرنے کا سوچا کیونکہ اب اسے نماز پڑھنی تھی اور اس حلیے میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ جانے کیا بات ہوئی تھی جو ارحم ساری رات کمرے میں ہی نہیں آیا تھا۔ اس کی آنکھیں بے ساختہ نم ہو گئی۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ شاید انہیں کوئی کام پڑ گیا ہوگا۔ بھلا آج رات ارحم کے لیے کام زیادہ اہم تھا یا علیزے کی ذات؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دکھ ہوا تھا۔ اس نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کر کے وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ ہر طرف گھمگیر خاموشی چھائی تھی۔ وہ ارحم کو ڈھونڈتے ہوئے لاؤنج میں آئی اور پھر جو اچانک اس کے کانوں میں ارحم اور کسی لڑکی کی باتیں کرنے کی آواز پڑی۔ اس بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے حریم، یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان رہنی چاہیے۔ ارحم اپنی کزن حریم سے بات کر رہا تھا اور یہ سن کر علیزے حیران رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سنتی کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ دیوار کی آڑ میں چھپ گئی۔ ارحم نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ علیزے جلدی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اسے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیسا ریئیکٹ کرے۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ ابھی کوئی بھی نہیں اٹھا تھا، سب سو رہے تھے۔ اٹھ کر کیا کرتی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دھیان ارحم کی اس بات پر چلا گیا جو وہ حریم سے کر رہا تھا۔ حریم ارحم کی چچا زاد تھی۔ کئی سال وہ لندن میں رہی تھی۔ وہاں سے تعلیم اور نوکری کر کے وہ 1 سال پہلے ہی پاکستان آئی تھی۔ علیزے نے حریم کو نہیں دیکھا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ خود کراچی رہتی تھی اور اس کی پھپھو یعنی ارحم کے گھر والوں کی فیملی لاہور میں تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ارحم کمرے میں داخل ہوا۔ علیزہ کا انتظار ختم ہوا اور وہ خوش ہو کر اٹھ بیٹھی۔ آپ آ گئے؟ میں نے ساری رات آپ کا انتظار کیا۔ آپ کہاں تھے؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ پھیلا کر پوچھ رہی تھی، مگر ارحم نے ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈالی اور کہنے لگا، تمہیں میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھ آیا؟ اس کے رویے پر علیزہ حیران رہ گئی۔ اٹھ کر چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور ارحم کا ہاتھ تھام کر محبت سے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کوئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے؟ ارحم کی آنکھوں میں سنجیدگی اور لہجے میں سختی دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ ارحم کو علیزے کا یوں اس کے راستے میں آنا اور اس کا ہاتھ پکڑنا اچھا نہیں لگا۔ ارحم نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا اور اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا، آئندہ میرے راستے میں مت آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں ساری رات اس لیے کمرے میں نہیں آیا کیونکہ میں تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا۔ تم زبردستی مجھ پر مسلط ہوئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے اپنا کچھ سامان لے کر چلا گیا، جبکہ علیزے ہکا بکا رہ گئی۔ ارحم کا یہ رویہ اور اس کے الفاظ اس کے لیے تکلیف دہ تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ وہ اپنے شوہر کے لیے ناپسندیدہ تھی اور اسے زبردستی ارحم پر مسلط کیا گیا تھا۔ اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اپنے شوہر سے وہ نرم رویہ چاہتی تھی مگر یہ سخت رویہ اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ آج اس کا ولیمہ تھا۔ وہ خوش تھی لیکن جو سلوک ارحم نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ ٹوٹ گئی تھی۔ ناشتے سے پہلے جب پھوپھو اس کی ساس کمرے میں آئی تو اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر ارحم کے بارے میں پوچھنے لگی۔ علیزہ نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ پھوپھو نے اسے تسلی دی کہ بیٹا تھوڑا وقت لگے گا،
ارحم تمہیں قبول کر لے گا، تم کوشش کرو اس کے دل میں جگہ بنانے کی۔ اتنا کہہ کر پھپھو سے ناشتے کا کہہ کر کمرے سے چلے گئی، جبکہ وہ حیران پریشان سی رہ گئی۔ کیا مطلب تھا پھپھو کا؟ کیا ارحم کے دل میں علیزے کی کوئی جگہ نہیں تھی؟ اگر ایسا تھا تو پھر اس نے شادی کیوں کی تھی؟ آج ولیمے پر بھی ارحم علیزے سے دور دور تھا۔ علیزے کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے کوئی محبت نظر ہی نہ آئی۔ اچانک اس نے حریم کو دیکھا جو بھاگ کر ارحم سے باتیں کر رہی تھی۔ اب علیزے کو اندازہ ہوا تھا یہ وہی لڑکی حریم ہے، ارحم کی کزن۔ علیزے کو حریم پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے نہایت بولڈ قسم کا لباس پہنا ہوا تھا اور اب وہ ارحم کے قریب بیٹھ کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ارحم بھی اس سے بات چیت میں مصروف ہو چکا تھا۔ وہ دونوں علیزے کی ذات کو یوں اگنور کر رہے تھے جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ اس کا دل ٹوٹ گیا اور پھر یہ تو روز کا معمول ہی بن گیا۔ ارحم کا بے پرواہ رویہ اور اس کا حریم کی طرف رجحان اور حریم کا ارحم کی جانب جھکاؤ، اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے۔ ارحم اب تک علیزے کے قریب نہیں آیا تھا اور نہ اس سے کوئی محبت بھری بات کی تھی۔ اکثر وہ رات کو آفس کے کام کا بہانہ کر کے کمرے سے چلا جاتا تھا۔ علیزے اداس ہونے لگی تھی۔ اس کی شادی کو ایک ماہ ہو چکا تھا۔ اس کا سسرال بہت امیر تھا۔ گھر کا کام کرنے کے لیے نوکر چاکر تھے اور کھانا بنانے کے لیے شیف موجود تھے۔ علیزے بس ہر وقت سجی سنبری رہ کر ارحم کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر وہ اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ علیزے کی فطرت کافی خاموش تھی۔ وہ اپنے اوپر ہوتا ظلم برداشت کر لیتی تھی مگر بولتی نہیں تھی۔ اب بھی ایسا ہی تھا، وہ ارحم سے کھل کر بات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ ارحم کے غصے سے ڈرتی تھی۔ اس نے سوچا وہ کچھ عرصہ کے لیے مائکے چلے جائے، شاید یوں ہی اس کے شوہر کو اس کی قدر آ جائے۔ پھپھو سے اجازت لے کر وہ مائکے آ گئی۔ کراچی میں اپنے گھر آ کر اسے سکون نصیب ہوا، مگر جب وہ گھر آئی تو اس کی تائی کا رویہ اس سے کچھ عجیب تھا۔ وہ اسے برہمی سے دیکھتی تھی اور ہر بات کا جواب غصے سے دیکھی تھی۔ علیزے کو برا تو محسوس ہو رہا تھا مگر وہ خاموش تھی۔ تائی کا یہ رویہ اس کے لیے نیا نہیں تھا، وہ شروع سے ہی ایسی تھی۔ کئی سال قبل علیزے کے والدین کی ایک حادثے میں موت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کے تایا تائی نے اسے پالا پوسا تھا۔ تایا تو اسے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے تھے مگر تائی اسے صفاقانہ سلوک کرتی تھی۔ اس کی حیثیت گھر میں کسی نوکرانی سے کم نہیں تھی۔ تائی کی بیٹی ہمنا اس کی ہم عمر تھی۔ جب وہ تائی کو ہمنا سے لاڈ پیار کرتا دیکھتی تو اس کی آنکھیں بھر آتی۔ وہ چاہتی تھی کہ تائی اسے بھی یوں ہی پیار کرے مگر ایسا ممکن کہاں تھا۔ آج بھی جب وہ اتنے دنوں بعد سسرال آئی تھی تو تائی اس سے اس طرح ملی تھی جیسے انہیں اس کے آنے کی خوشی نہ ہو۔ بہرحال وہ اپنے مائکے آ کر سکون میں تھی۔ وہ ارحم کے رویے کا غم کم کرنا چاہتی تھی۔ یہ احساس اس کے لیے سوہانے روح تھا۔ اس کا شوہر جو اس کی محبت بھی تھا، اس کے دل میں کوئی اور بستا تھا۔ دوسری طرف ارحم خان مکمل طور پر حریم کی طرف متوجہ تھا۔ حریم کے کہنے پر اس نے اپنا بیڈ روم الگ کر لیا تھا۔ اسٹڈی روم کے ساتھ والے کمرے میں وہ شفٹ ہو گیا تھا۔ اس نے اس بات کی بھنک کسی کو نہیں پڑنے دی تھی۔ ویسے بھی اتنے بڑے گھر میں کسی کو کیا معلوم ہوگا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ گھر میں جتنے بھی لوگ تھے سب مصروف تھے اور اپنی زندگی میں اپنا اپنا کیریئر بنانے میں مصروف تھے۔ ارحم کو حریم شروع سے پسند نہیں تھی۔ اسے تب اچھی لگنے لگی تھی جب وہ لندن چلی گئی تھی۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد وہ مزید بولڈ ہو گئی تھی۔ اس کی اداؤں پر ارحم خان مر مٹا تھا۔ وہ حریم سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر اس کی ماں نہیں مانی۔ ارحم کی ماں کا کہنا تھا وہ حریم جیسی لڑکی نہیں بلکہ ایک شریف اور باحیا لڑکی کو بہو بنانا چاہتی ہیں۔ حریم انہیں کسی بھی زاویے سے شریف، حیادار اور معصوم نہیں لگتی تھی۔ یہی وجہ تھی انہوں نے ارحم اور حریم کی ماں کو صاف کہہ دیا تھا انہیں یہ رشتہ قبول نہیں۔ ارحم نے بہت زور لگایا مگر اس کی ایک نہ چل سکی۔ اس کے علاوہ حریم کے ماں اپنی جیٹھانی یعنی ارحم کی ماں سے ناراض ہو چکی تھی۔ اس وقت حریم اور ارحم ساری دنیا کو بھلائے ایک کافی شاپ میں کافی پینے میں مصروف تھے۔ ارحم پلیز تم اس لڑکی علیزے کو اپنی زندگی سے نکالو اور مجھ سے شادی کر لو۔ مجھے اب تمہاری جدائی مزید برداشت ہی نہیں ہوتی۔ آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے ایک ادا سے کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ ارحم کے ہاتھ پر رکھا۔ ارحم کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس کی ہر ادا پر غائل ہو جاتا تھا۔ اس نے حریم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ جلدی علیزے کو اپنی زندگی سے نکال دے گا کیونکہ اس کے دل میں علیزے کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ یہ سن کر حریم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔
کاش ارحم جان لیتا کہ حریم کی مسکراہٹ کے پیچھے وجہ کیا ہے، تو وہ باخوشی علیزے کو اپنی بیوی تسلیم کر لیتا اور حریم کو ایک پل میں چھوڑ دیتا، مگر افسوس ارم خان انجان تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ آج علیزے کو مائکے میں 5واں دن تھا، مگر اب تک ارحم نے اسے ایک میسج بھی نہیں کیا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود ہی علیزے نے اسے کال کر لی۔ ارحم نے کال تو اٹھا لی، مگر بیزاری سے کام کا بہانہ کر کے کال کاٹ دی۔ علیزے کا دکھ مزید بڑھ گیا تھا۔ خیر وہ گھر کے کام کر کے خود کو ارحم کی یادوں سے دور رکھنے لگی۔ تایا تائی آج بہت خوش تھے۔ آج ان کا بیٹا فہیم دبئی سے واپس آ رہا تھا۔ پورے 5 سال بعد اب وہ واپس لوٹ رہا تھا۔ تائی بہت خوش تھی اور وہ آج پہلی مرتبہ علیزے سے بھی نرمی سے بات کر رہی تھی۔ فہیم علیزے سے 5 سال بڑا تھا۔ وہ پڑھائی اور نوکری کے سلسلے میں اپنے خالو کے پاس دبئی گیا تھا۔ اب جب وہ لوٹ رہا تھا تو ایک کامیاب انسان بن چکا تھا۔ اس بات کی تائی کو بہت خوشی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی ان کی یہ خوشی غم میں بدلنے والی تھی۔ جب فہیم واپس آیا تو اس کا بڑی محبت سے استقبال کیا گیا۔ جو ہی فہیم کی نظر سلام کرتی ہوئی علیزے پر پڑی تو اس کے دل کی دھڑکنیں بڑی تیز ہو گئی۔ وہ بنا پلکے جھپکے اسے دیکھنے لگا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ وہی علیزے ہے جو 5 سال پہلے بڑی چھوٹی ہوا کرتی تھی، اور اب وہ بڑی ہو چکی تھی اور اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ پہلے بھی وہ اسے اچھی لگتی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے وقتاً فوقتاً اپنی پسند کا اظہار بھی کیا تھا۔ اس کی ماں پہلے تو انکار کرتی رہی کیونکہ وہ اپنی بھانجی سے فہیم کی شادی کروانا چاہتی تھی، مگر فہیم جب ضد پر آیا تو انہوں نے فہیم کو جھوٹی تسلی دی کہ وہ ابھی دبئی جائے اور اپنی پڑھائی مکمل کر کے نوکری کرے۔ جب وہ واپس آئے گا تو وہ اس کی شادی علیزے سے کروا دیں گی۔ علیزے سلام کرنے کے بعد اس کے سامنے چائے اور دیگر لوازمات رکھنے لگی۔ فہیم بس مبہوت ہو کر علیزے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کا دل مزید بے چین ہو گیا تھا۔ اس نے دل میں سوچا اب وہ مزید دیر نہیں کرے گا، وہ جلد جلد علیزے سے شادی کر لے گا۔ یا تو وہ پاکستان واپس آ جائے گا یا پھر علیزے کو بھی اپنے ساتھ دبئی لے جائے گا۔ دوسری جانب تائی کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ سچائی جاننے کے بعد فہیم کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ فہیم کی نظر بار بار علیزے کی طرف اٹھتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کچھ سوچ کر فیصلہ کیا اور رات کو ہی علیزے سے کہہ دیا وہ آج ہی اپنے سسرال فون کرے اور ڈرائیور کو بلا لے تاکہ وہ اسے لے جائے، اور اس بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں تمہیں جانے کا کہہ رہی ہوں، تائی نے لہجے میں سختی لائے کہا تھا۔ علیزے کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ تائی اس کی شادی کے بعد کچھ زیادہ ہی سخت ہو گئی تھی۔ جو ہی وہ کمرے سے گئیں علیزے کا صبر ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ کبھی واپس مائکے نہیں آئے گی۔ جو سلوک شادی کے بعد اس کے ساتھ یہاں ہوا تھا اس کی برداشت کی انتہا ہو گئی تھی۔ اس نے پھوپھو کو میسج کیا کہ وہ گھر واپس آنا چاہتی ہے، سو انہوں نے ڈرائیور کو اگلی صبح ہی روانہ کر دیا۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے علیزے کے چہرے پر بے رونقی تھی۔ جب فہیم نے دیکھا تو وہ دل برداشت ہو گیا۔ ناشتے کے بعد وہ علیزے کے کمرے میں آیا اور اس سے پوچھنے لگا تم ٹھیک تو ہو نا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ چہرے پر اداسی کیوں ہے تمہارے؟ فہیم کے پوچھنے پر اس نے سر درد کا کہہ دیا تو وہ اصرار کرنے لگا میڈیسن کھا لو۔ اس کے بار بار کہنے پر علیزے نے میڈیسن کھا لی۔ یہ بات سچ تھی، رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے اور تائی کی باتوں کے بعد اس کا تکلیف سر درد کرنے لگا تھا۔ فہیم واپس آیا تو علیزے سو رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ علیزے سے مل لے مگر وہ مجبور تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلی صبح جب سب سو رہے تھے تب ڈرائیور پہنچ گیا تھا۔ علیزے صرف تائی کو بتا کر باقی سب سے ملے بغیر ہی چلی گئی۔ اس نے یہ بھی ارادہ کیا تھا اب وہ کبھی یہاں واپس نہیں آئے گی۔ جب فہیم اٹھا تو اس کی نگاہیں علیزے کو تلاش کر رہی تھی، لیکن جب اسے معلوم ہوا علیزے اپنے سسرال چلی گئی ہے تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کیا مطلب ہے سسرال چلی گئی؟ تائی تھوڑا ڈر گئی تھی۔ تایا بھی حیران ہوئے کہ فہیم کو علیزے کی شادی کا علم کیوں نہیں تھا۔ جب انہوں نے فہیم کو بتایا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تایا حیران ہو کر تائی سے پوچھنے لگی حیرت ہے تم نے اتنی بڑی بات فہیم سے کیوں چھپائی؟ تائی ٹال مٹول کرنے لگی کہ فہیم سے ان کی زیادہ بات ہی کب ہوتی تھی، اور ویسے بھی علیزے ان کی فیملی کا حصہ نہیں ہے جو وہ علیزے کے بارے میں اتنی تفصیل سے فہیم کو بتاتی۔ یہ سن کر تایا کو انتہا کا غصہ چڑھا، جبکہ فہیم اپنے جذبات پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ کام کا بہانہ بنا کر گھر سے چلا گیا۔
جبکہ دائی کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ انہوں نے فہیم کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ ضرور وہ کوئی ہنگامہ کرے گا۔ جب وہ سسرال واپس آئی تو صرف پھپھو ہی اس سے خوش دلی سے ملی تھی۔ پھپھو نے پوچھا کہ خیریت، تم اچانک واپس آ گئی؟ تم نے تو کہا تھا کہ 1 مہینہ رہوں گی۔ یہ سن کر اسے تائی کا سلوک یاد آ گیا۔ پھر وہ بہانہ بنا کر بولی، آپ کی یاد آ رہی تھی۔ یہ سن کر پھپھو مسکرا دی۔ جب علیزے اپنے کمرے میں آئی تو اسے حیرانی ہوئی، کیونکہ اب یہاں صرف ارحم خان کی چیزیں تھیں، اس کی ایک چیز تک نہیں تھی۔ وہ حیران پریشان سی تھی۔ وہ پھپھو کے پاس آئی تو انہیں بھی حیرانی ہوئی۔ جب کال پر ارحم سے بات ہوئی تو اس نے کہا، وہ میرا کمرہ ہے، مجھے کسی اور کا وجود برداشت نہیں، اس لیے میں نے علیزے کا سامان اسٹڈی روم کے ساتھ والے کمرے میں شفٹ کروا دیا۔ یہ سن کر پھپھو اور علیزے دونوں شاکڈ ہو کر رہ گئی۔ یہ باتیں سن کر علیزے کو رونا آ گیا کہ اس کا وجود بھی اب اس کے شوہر کو برداشت نہیں تھا۔ پھپھو شرمندہ تھی۔ انہوں نے ارحم کو ڈانٹ کر فون بند کیا اور علیزے سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا، اب ایک ہی راستہ ہے جس سے تم ارحم کے دل میں جگہ بنا سکتی ہو، اور وہ یہ راستہ ہے کہ تم بھی حریم جیسا انداز اپنا لو، صرف ارحم کے لیے۔ ایسا لباس اور انداز ارحم کو پسند ہے اور یہی وجہ ہے وہ حریم کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ یہ سن کر علیزے حیران رہ گئی، مگر ارحم کو پانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اس نے فیصلہ کیا وہ پھپھو کی ہر بات مانے گی۔ فہیم سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کی ماں اسے دھوکے بازی کرے گی۔ یہ بات وہ پہلے سے جانتا تھا۔ اس کی ماں علیزے کو پسند نہیں کرتی تھی، وہ جو اپنی ماں کی باتوں پر بھروسہ کر بیٹھا تھا۔ اب اسے شدید دکھ ہو رہا تھا۔ اس کا تو دل چاہ رہا تھا وہ ہر شے تہس نہس کر دے، لیکن وہ خود پر قابو پانے کی کوشش میں تھا۔ اس کا دل اذیت میں تھا۔ اس کی محبت اب کسی اور کی بیوی تھی۔ ارحم خان اسے شروع سے ہی پسند نہیں تھا اور علیزے کو اسی کی بیوی بنا دیا گیا۔ رات جب ارحم خان واپس آیا تو ایک نئی خبر کے ساتھ آیا۔ وہ اور پھپھو یعنی اس کے والد آفس کے سلسلے میں دوسرے ملک جا رہے تھے۔ 2 ماہ بعد ان کی واپسی تھی۔ یہ سن کر علیزے مزید اداس ہو گئی تو پھپھو نے اسے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہو، جب وہ واپس آئے گا تو تم اسے اپنا اسیر کر لینا۔ ان کی امریکہ میں ارجنٹ میٹنگ تھی۔ اگلی صبح ہی پیکنگ کر کے وہ دوپہر میں روانہ ہو گئے۔ علیزے کا دل اداس ہو گیا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا وہ ارحم کی نئی نویلی دلہن ہے۔ اس کا شوہر تو اسے بات ہی کرنا پسند نہیں کرتا تھا، نہ ہی جاتے ہوئے وہ اسے الوداع کر کے گیا تھا۔ پھر بھی اس نے خود کو تسلی دی کہ جب ارحم واپس آئے گا تو وہ اس کے دل سے حریم کو نکال کر اپنی جگہ بنا لے گی۔ دوسری طرف تائی کو فہیم کی خاموشی پریشان کر رہی تھی۔ وہ بے حد خاموش تھا۔ پھر جب وہ بولا تو تائی کا دل ہل گیا۔ آپ کے پاس 1 مہینے کا ٹائم ہے۔ اگر اس 1 مہینے میں آپ علیزے کو کھلا دلوا کر اس کی شادی مجھ سے کرنے کو تیار ہیں تو میں پاکستان رہنے پر راضی ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں ہمیشہ کے لیے سب کو چھوڑ کر واپس دبئی چلا جاؤں گا اور کسی کو اپنی شکل تک نہیں دکھاؤں گا۔ یہ سن کر تائی دنگ رہ گئی۔ آنے والا وقت انہیں ڈرانے لگا۔ اب بھلا ایسا کہاں ممکن تھا؟ فہیم کے جنون کی خبر تایا تک بھی پہنچ گئی اور وہ شاکڈ تھے۔ اگر فہیم علیزے کو پسند کرتا تھا تو ان کی بیوی نے انہیں کیوں نہ بتایا؟ وہ خود یہی چاہتا تھا اپنے بھائی کے بیٹی کو اپنی بہو بنا لیں۔ انہوں نے افسوس اور ناراضگی کا اظہار کیا، مگر تائی اب بھی اس بات پر بضد تھی کہ انہیں علیزے نہیں پسند۔ ابھی انہوں نے علیزے کو اسی لیے واپس بھیجا تھا تاکہ فہیم اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ دوسری جانب تایا فہیم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اب جو ہوا اسے بدلا نہیں جا سکتا، لہٰذا وہ علیزے کو بھول جائے۔ بہت سی لڑکیاں جو فہیم کو مل جائیں گی، مگر وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے گھر کا ماحول مغموم ہوتا جا رہا تھا۔ فہیم اتنے عرصے بعد آیا تھا مگر علیزے کی وجہ سے وہ جنونیت پر اتر آیا تھا۔ وہ ضدی بن گیا تھا۔ اس کی ایک ہی ضد تھی کہ اگر اس مہینے علیزے اس کی نہ ہوئی تو وہ تائی کو یہ سزا دے گا کہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جائے گا۔ تائی اب مزید علیزے کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ علیزے کی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول خراب ہو گیا تھا۔ ہمنا بھی اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کر الگ پریشان تھی۔ فہیم کے سخت رویے کو دیکھ کر وہ تینوں ہی ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں وہ کچھ غلط قدم ہی نہ اٹھا لے۔ 1 مہینے کا عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا اور جب فہیم کو لگا علیزے اس کی نہیں ہو سکتی تو اس نے فیصلہ کیا وہ دھوکے بازی کی سزا اپنی ماں کو ضرور دے گا۔ ایک رات اس نے خط لکھا کہ میں اب کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ میرے ساتھ جو دھوکے بازی کی گئی ہے
اگر اسے بلانے میں میں کامیاب ہو گیا تو شاید واپس آ جاؤں۔ خط چھوڑ کر وہ چپکے سے گھر سے نکل گیا اور آنسو صاف کرتے ہوئے ایئرپورٹ تک آیا، مگر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک خلش موجود تھی۔ اس نے سوچا اسے علیزے سے بات کرنی چاہیے۔ یوں وہ واپس جانے کا ارادہ ترک کر کے اپنے ایک دوست کے ہاں چلا گیا۔ وہاں اس نے علیزے کو میسج لکھا کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اپنے سسرال کا ایڈریس دو۔ فہیم کا میسج پڑھ کر علیزے کو حیرانی ہوئی۔ وہ پہلے ہی دکھی ہو کر اپنے مائکے سے آئی تھی اور اب فہیم کے میسج نے اسے مزید تکلیف دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے تجسس ہوا کہ جانے فہیم نے اس سے کیا بات کرنی ہے۔ علیزے نے اسے اپنی لوکیشن بھیجی، جسے دیکھنے کے بعد فہیم نے کہا میں 3-4 دن تک لاہور پہنچ رہا ہوں، میرے آنے کے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ فہیم کا میسج پڑھ کر وہ حیران سی رہ گئی، جانے ایسی کیا بات تھی۔ خیر 3 دن بعد فہیم لاہور پہنچ گیا تھا۔ وہ علیزے کے گھر نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے علیزے کو باہر کسی ریسٹورنٹ میں آ کر ملنے کو کہا۔ پھپھو کو بتا کر وہ ڈرائیور کے ساتھ ریسٹورنٹ آ گئی۔ جی کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ کچھ باتوں کے بعد وہ سیدھا مدعے کی بات پر آیا۔ کیا تم اس شادی سے خوش ہو؟ فہیم کا سوال غیر متوقع تھا۔ وہ حیران رہ گئی اور پھر ارحم کے سلوک کو یاد کرتے ہوئے اس کا دل دکھی ہو گیا، مگر وہ یہ سب فہیم کو نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے اس نے فہیم سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا میں بہت خوش ہوں، ارحم اسے بہت پیار کرتے ہیں۔ فہیم اس کی آنکھوں میں نمی پہچان چکا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب واقعی علیزہ سچ بول رہی ہے۔ جہاں تک ارحم خان کی بات تھی تو فہیم کو اتنا تو اندازہ تھا وہ اپنی مرضی کرنے والا ایک سخت مزاج انسان تھا۔ وہ علیزہ کو فورس بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اسے سچ بتا دے۔ علیزہ اگر میں کہوں کہ تم ارحم سے خلا لے لو تو کیا تم ایسا کرو گی؟ یہ سن کر علیزہ تو شاکڈ رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا فہیم نے اسے ایسا سوال کیوں کیا تھا۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ارحم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں مر کر بھی ان سے خلا نہیں لے سکتی اور نہ کبھی انہیں چھوڑنے کا تصور کر سکتی ہوں۔ علیزہ کا لہجہ اور آنکھیں اس بات کی گواہ تھی کہ وہ ارحم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ بس یہی فہیم کا صبر ٹوٹ گیا۔ وہ تو خوش ہو رہا تھا شاید علیزہ ارحم کے ساتھ خوش نہیں ہے، مگر اسے علیزہ کی محبت کا اندازہ نہیں تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس کی ماں نے علیزہ کو اس سے چھین کر اچھا نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے علیزہ اب تم گھر جاؤ، میں بھی جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے آنسو چھپاتا ہوا تیزی سے وہاں سے نکل گیا، جبکہ علیزہ ہکا بکا رہ گئی۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا فہیم اس سے کیا بات کرنے آیا تھا۔ جب بات کی بھی تو اتنی پراسرار اور حیرت انگیز۔ کچھ دیر وہ حیرت زدہ وہیں بیٹھی رہی اور پھر ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئی، جبکہ فہیم ایئرپورٹ کے لیے نکل چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ واپس کبھی پاکستان نہیں آئے گا۔ ارحم کے جانے کے بعد حریم اسے فون پر رابطے میں رہی تھی۔ اسے بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، جب تم واپس آؤ گے تو ہم ہر صورت شادی کریں گے۔ ارحم اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ وہ فوری طور پر حریم سے شادی نہیں کر سکتا تھا، اسے کچھ وقت درکار تھا۔ وہ چاہتا تھا پہلے اپنی زندگی سے علیزہ کو نکالے اور اس کے بعد حریم سے شادی کرے۔ وہ چاہتا تھا اس کے گھر والے اس سے ناراض ہوئے بغیر اس کی حریم سے شادی کو قبول کرے۔ اگر وہ جلد بازی میں علیزہ کی موجودگی میں ہی حریم سے شادی کرتا تو معاملہ بگڑ سکتا تھا۔ اس کے گھر والوں کے سامنے اس کی اپنی امیج خراب ہو سکتی تھی، مگر وہ دور بیٹھا حریم کو یہ بات نہیں سمجھا سکتا تھا، اس لیے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ دوسری جانب تائی ہر وقت دل میں اور زبانی علیزہ کو بد دعائیں دیتی رہتی تھی کہ تمہاری وجہ سے فہیم میرا بیٹا ہمیں چھوڑ کر گیا، اللہ کرے تم کبھی سکھی نہ ہو۔ یہ سن کر تایا کو افسوس ہوتا کہ غلطی تمہاری اور تمہارے بیٹے کی ہے اور تم سارا قصور اس بیچاری علیزہ کا نکال رہی ہو۔ تائی اور ہمنا یہ بات کسی صورت سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی، اس لیے تایا نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ ارحم آ چکا تھا اور حریم اس کے آگے پیچھے منڈلا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ارحم آرام کرنے چلا گیا۔ رات ہونے کو تھی۔ اس نے خوبصورت سے کپڑے پہنے اور پھپھو کے کہنے پر ارحم کے لیے اس کی پسندیدہ کافی بنا کر اس کے کمرے میں اسے دینے چلے آئی۔ اس نے ارحم کو محبت سے جھنجھوڑ کر اٹھایا تو وہ اٹھ بیٹھا، مگر علیزہ کی شکل دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا۔ تم کیوں آئی ہو میرے کمرے میں؟ چلے جاؤ اور اب دوبارہ یہاں مت آنا، وہ غصے سے بولا، مگر اسے علیزہ کا انداز دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی۔ آج وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر ارحم خان کو اس کی خوبصورتی نہیں چاہیے تھی۔
علیزے دل پر پتھر رکھ کر اپنی بےعزتی برداشت کر گئی اور کچھ نہ بولی۔ البتہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ ارحم کے دل میں اپنی جگہ ضرور بنائے گی۔ اب جو بھی ارحم کا کام ہوتا یا اسے کھانا دینا ہوتا، علیزے ہی اس کا کام کرتی تھی۔ وہ بھی صرف ارحم کے لیے بولڈ کپڑے پہن کر اس کے کمرے میں آتی تو ارحم لب بھین جاتا۔ اس نے علیزے کو وارننگ بھی دی کہ تم آئندہ میرے کمرے میں آئی تو اچھا نہیں ہوگا، مگر علیزے کہاں رک سکتی تھی۔ اگر وہ ارحم کے کمرے میں جانا چھوڑ دیتی اور اسے دور رہتی تو وہ تو اسے بھول ہی جاتا کہ اس کی کوئی بیوی بھی ہے۔ آج شام کو جب حریم کافی دیر ارحم کے کمرے میں رہ کر آئی تو علیزے کا دل تڑپنے لگا، اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ وہ بھی رات کو خوب تیار ہو کر چائے بنا کر ارحم کے کمرے میں آ گئی۔ آج ارحم کا موڈ کافی خراب تھا، اس کی حریم سے لڑائی ہو چکی تھی۔ وہ اسے کہہ کر گئی تھی اگر اس نے چند دنوں میں شادی کا کچھ نہ کیا تو اسے چھوڑ کر لندن چلی جائے گی۔ حریم، میں تم سے شادی کروں گا لیکن ابھی یہ وقت صحیح نہیں ہے۔ میری جان، تم میری بات کیوں نہیں سن رہی؟ وہ اسے پیار سے کہنے لگا مگر وہ غصے میں آ گئی تھی۔ اس نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا، تم میرے ساتھ صرف وقت گزاری کر رہے تھے، تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ میں جان گئی ہوں، اب تم مجھے چھوڑو اور اپنی اس بیوی علیزے کے ساتھ رہو۔ وہ شدید غصے میں کہہ کر اٹھی۔ ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر کمرے سے نکل گئی۔ ارحم کی آنکھیں اشتعال کی شدت سے لال ہو رہی تھی، اسے علیزے پر شدید غصہ آ رہا تھا، اسی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا۔ علیزے ہی ارحم اور حریم کے درمیان آئی تھی، وہ یہی سب سوچ سوچ کر اپنا خون جلا رہا تھا۔ جب علیزے چائے لے کر کمرے میں آ گئی، اسے دیکھ کر اس کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگا۔ وہ لڑکی بہت ڈھیٹ تھی، اس کے منع کرنے کے بعد بھی اس کے کمرے میں آنے سے باز ہی نہیں آئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیڈ روم میں آنے کی؟ کہا تھا نا میں نے یہ نکاح صرف گھر والوں کی خوشی کے لیے کیا ہے، میں تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا۔ وہ علیزے کو دیکھ کر غصے میں آ گیا۔ علیزے سہم گئی تھی، اس کی معصومیت دیکھ کر ارحم کا دل پگھل گیا اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے علیزے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ عمل غیر متوقع تھا اور وہ خود بھی اپنے رد عمل پر حیران تھا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہی اسے کمرے سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ حیران تھا کہ وہ علیزے کو اتنا ذلیل کرتا تھا پھر بھی وہ اسے کوئی شکوہ جھگڑا اور جوابی کارروائی نہیں کرتی تھی، جبکہ حریم اسے ذرا ذرا بات پر لڑتی تھی اور بدتمیزی پر اتر آتی تھی۔ کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا اس لیے برداشت کر جاتا تھا۔ دن رات حریم اس سے ایک ہی بات پر جھگڑنے لگی تھی۔ ارحم اب اس سے مایوس ہونے لگا تھا۔ حریم نے غصے میں ظہیر کو فون ملایا۔ ظہیر اس کا دوست تھا اور لندن میں رہائش پذیر تھا۔ اس نے ظہیر کو فون کیا۔ ظہیر، بس میں نے فیصلہ کیا، ایک تم ہی ہو جو میرے ہمدرد اور میرے ساتھ مخلص ہو۔ اس کے بعد میں وہاں آ کر تم ہی کو اپنا لائف پارٹنر سلیکٹ کروں گی۔ اگلے چند ماہ میں میرا واپس آنے کا ارادہ ہے۔ اس کے بعد میں وہاں آ کر تم ہی کو اپنا لائف پارٹنر سلیکٹ کروں گی۔ وہ اس سے کہنے لگی۔ اب رات ہو چکی تھی اور وہ ظہیر سے بات کر رہی تھی۔ دوسری طرف ارحم جو بے چین تھا، اس نے سوچ بچار کیا اور وہ حریم کو منا لے گا۔ علیزے کو ہر طرف سے ناکامی کا سامنا تھا۔ اس کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے اور وہ اب تک ارحم کی محبت سے محروم تھی۔ ارحم کے دل میں اس کے لیے جگہ ہی نہیں بن پا رہی تھی، اس کا دل تکلیف میں تھا۔ خود کو پرسکون کرنے کے لیے اس نے اپنی دوست کو کال ملا لی۔ حریم، تم پھر سے ظہیر سے باتیں کرنے لگی ہو؟ میں نے کہا تھا نا تمہیں ہر صورت ارحم سے شادی کرنی ہوگی، حریم کی امی غصے سے کہنے لگی تو حریم نے کال بند کر دی۔ امی، اب میں تھک چکی ہوں ارحم سے محبت کا ڈرامہ کر کے۔ مجھے نہیں لگتا وہ میرے ساتھ مخلص ہے، اگر ہوتا تو مجھ سے شادی کر چکا ہوتا۔ وہ بھی غصے میں کہہ رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تمہیں ہر صورت ارحم سے ہی شادی کرنی ہے، اس سے شادی کرو گی تو اس کے باپ کی جائیداد پر تمہارا باپ اور ہم لوگ عیاشی کر سکتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ ارحم سے شادی کر کے اس کا کاروبار، اس کے باپ کی جائیداد اور یہ گھر دھوکے سے ہمارے نام کروا دو۔ اس کے بعد بے شک تم اسے طلاق لے کر اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کر لینا۔ یہ سن کر حریم خاموش ہو گئی اور کچھ دیر بعد بولی، ٹھیک ہے امی، میں بس آپ کے کہنے پر کچھ عرصہ مزید ارحم کو راضی کرنے کے لیے کوشش کروں گی، لیکن وہ ہیلے بہانے کرتا رہا تو میں لندن چلی جاؤں گی ظہیر سے شادی کرنے، میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ حریم دو ٹوک لہجے میں بولی۔ رات کے اس پہر وہ دونوں رازداری سے یہ باتیں کرنے میں مصروف تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی یہ سب باتیں دروازے کے قریب کھڑا ارحم سن چکا تھا۔ وہ بوجھل قدم لیے اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا حریم اس قدر
धोखे बाज निकलेगी। उसने तो उसे दिल से चाहा था, मगर उसने तो उसके साथ क्या किया, इतना बड़ा ड्रामा खेला। उनके असलियत सामने आ जाने के बाद उसने फैसला कर लिया कि वो हरीम से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। उसकी माँ ठीक ही कहती थी, हरीम उसके लिए किसी लिहाज से भी बेहतर नहीं थी। और अब उसकी सच्चाई जानने के बाद उसने फैसला कर लिया था कि वो अब उससे शादी नहीं करेगा। दिन गुजरते जा रहे थे और हरीम अरहम के लापरवाह रवैये से तंग आ गई थी। जब उसने देखा अरहम उससे शादी करने के लिए सीरियस नहीं है तो वह तंग आकर अरहम को दो टोक लहजे में कहने लगी, मैं इसी महीने लंदन वापस चली जाऊंगी अगर तुमने मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। हरीम की बात सुनकर अरहम को आग ही लग गई। वो जज्बात में गुस्सा करके मामला ख़राब नहीं करना चाहता था। वो कहने लगा, तुम चली जाओ, फ़िलहाल मुझे अपने अब्बू के बिज़नेस पर तवज्जो देनी है, मैं दूसरी शादी अभी नहीं कर सकता। ये सुनकर हरीम तैश में आ गई। उसे बातें सुनाकर वह सच में लंदन जाने की तैयारी करने लगी, जबकि हरीम की माँ अपना प्लान ख़राब होने पर जल कर रह गई। वो तो अपने देवर यानी अरहम के बाप से अपने शौहर के लिए उनकी जायदाद हथियाना चाहती थी, मगर वो कामयाब ना हो सकी। उन्होंने इस मंसूबे पर लानत भेजी और अपना अलग कोई कारोबार करने का सोचा। हरीम को चाह कर भी वो लंदन जाने से रोक नहीं पा रही थी। हरीम का कहना था वो वहाँ नौकरी करना चाहती है, उसके बाद वो अपने माँ बाप को भी वहाँ बुला लेगी। ये सुनकर वो खुश हो गई और यूँ हरीम अरहम से नाराज़ होकर वहाँ से चली गई। लेकिन अरहम को उसके जाने से कोई फ़र्क ना पड़ा। वो शुक्र कर रहा था कि धोखेबाज लड़की उसकी ज़िंदगी से खुद ही चली गई। हरीम के चले जाने के बाद से अलीज़े और फूफा बहुत खुश थे। वो उसके पास आई और कहने लगी, अलीज़े अब सही मौका है, तुमसे जो मैंने कहा था उसे पूरा कर लो। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी और इस बात में सर हिलाया। रात के वक्त वो अच्छा सा तैयार हुई और फिर अरहम के कमरे में चली गई। उस वक्त सब सो चुके थे, सिर्फ अरहम ही जाग रहा था। क्यों आई हो मेरे कमरे में, उसने सवाल किया। अब उसके लहजे में पहले जैसी तल्खी नहीं थी। अलीज़े ने जानबूझकर रोने वाला मुंह बनाया। मेरी तबीयत नहीं ठीक, अरहम प्लीज़ मुझे यहाँ सोने दें। वो अचानक ही आंसू बहाने लगी। उसके रोने पर अरहम का दिल पिघल गया, मगर वो इस वक्त अलीज़े से भी कोई बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि हरीम ने उसका भरोसा तोड़ा था। इसलिए अब वो किसी और पर भरोसा करने का मुतहम्मल नहीं हो सकता था। ठीक है, तुम यहाँ सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। इतना कहकर वो कमरे से चला गया, जबकि अलीज़े मायूस हो गई। उसका प्लान कामयाब नहीं हो सका था। वो थक गई थी। पता नहीं कब उसका ये इम्तिहान ख़त्म होना था। वो दुख से सोचने लगी। अरहम की बेरुखी बढ़ती जा रही थी और उसके इस रवैये ने लीज़े को बीमार कर दिया। उसे बुखार रहने लगा था। उसे अपने माँ बाप की शिद्दत से याद आ रही थी। रात के इस पहर अपने कमरे में लेटी वो आंसू बहा रही थी। मेरा कोई भी नहीं रहा। अम्मी अब्बू आप छोड़ कर चले गए। ताई ने मुझे कभी अपना नहीं समझा। अरहम ने मुझे बीवी तस्लीम नहीं किया। उन्होंने मेरे वजूद को ठुकरा दिया। मेरा कोई भी नहीं है। काश मैं भी मर जाऊं। वह तकलीफ़ से बोल रही थी। उसी इस वक्त वो बुखार में तप रही थी। रोते रोते कब उसने नींद की वादी में कदम रखा, उसे खबर ही ना हुई। कई दिन गुजर गए थे। लीज़े की तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी। वो अस्पताल में एडमिट थी। फूफा भी उसके साथ ही थी, जबकि अरहम अब तक संग दिल बना हुआ था। वो लीज़े को एक बार भी अस्पताल देखने नहीं आया था और ना उसकी खैरियत मालूम की थी। ये सोच सोच कर लीज़े का दिल फटा जा रहा था। जब अलीज़े अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आई तो उसका ख्याल मुकम्मल तौर पर फूफो ही रख रही थी। अलीज़े अरहम की लापरवाही पर रोती रहती थी। फूफो सब नोट कर रही थी। उन्होंने अरहम को समझाया, अलीज़े उसकी बीवी है, उसका ख्याल रखे, लेकिन अरहम ने मुंह मोड़ लिया। वह हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहता था। उसका दिल हर शय से उचाट हो गया था। फूफो तासुब से उसका रवैया देखते रह गई। अलीज़े जो अब भी अरहम का रवैया नोट कर रही थी, उसने फैसला किया था वो अब अरहम से तलाक ले लेगी। उसे तलाक लेकर वो अपने मायके वापस चली जाएगी। उसे मज़ीद इस शख्स के साथ नहीं रहना जो इंतहा का संग दिल था, जिसे उसकी कदर नहीं थी। वही बेवकूफ़ थी जो शराब के पीछे भाग रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत बेहतर हुई तो वो घर के काम काज खुद से करने लगी, ताकि तबीयत में मज़ीद बेहतरी आ जाए। एक रात जब अरहम कमरे में बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, तब अलीज़े उसके पास आई। अरहम को आज उसके यूं कमरे में आ जाने पर गुस्सा नहीं आया। अरहम, मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी में नहीं रह सकती और ना आपके दिल में जगह बना सकती हूँ। आपके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ हरीम है, इसलिए आप मुझे तलाक दे दें
اور حریم سے شادی کر لیں۔ طلاق کے بعد میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی اور پھر کبھی آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ میں معذرت چاہتی ہوں کہ زبردستی آپ کے زندگی میں لائی گئی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ مزید کچھ سنے اور کہے بنا اس کے کمرے سے چلے گئے، اور جب اپنے کمرے میں آئی تو آنکھوں سے بے انتہا آنسو بہنے لگے۔ ظاہر ہے وہ اپنی محبت کی قربانی دے رہی تھی۔ یہ سب آسان نہیں تھا۔ دوسری طرف ارحم ششدرا رہ گیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا علی سے ایسی بات کر دے گی۔ ارحم دیر رات تک جا کر اسی بات پر غور و فکر کر رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ حریم کی سچائی جاننے کے بعد اس نے یہ فیصلہ تو کر لیا تھا، اب وہ کبھی اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا، مگر علیزے کے بارے میں اس نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کی علیزے سے شادی زبردستی کی تھی، مگر اس کے باوجود علیزے الگ قسم کی لڑکی تھی۔ اس نے ارحم کا بہت خیال رکھا تھا اور اس کی بے وفائی بھی برداشت کی تھی۔ علیزے کے بارے میں سوچتا ہوا وہ سو گیا تھا، اور جب وہ سویا اس نے عجیب خواب دیکھا۔ حریم اس پر ہنس رہی تھی، جبکہ ارحم کمرے میں بیٹھا اور رو رہا تھا۔ وہ علیزے کو طلاق دے چکا تھا۔ ارحم، تم تو بہت بری طرح ناکام ہو گئے۔ میرے جال میں تو نہ پھنس سکے اور خود کو نقصان ہونے سے بچا لیا، مگر اپنی بیوی کو طلاق دے کر تم نے اپنا نقصان خود اپنے ہاتھوں کر لیا۔ مجھے بہت خوشی اور میرے دل کو بڑا سکون مل رہا ہے۔ ماننا پڑے گا علیزے جیسی بیوی تمہیں ساری عمر نہیں مل سکے گی۔ ہو سکتا ہے اب تمہارے ابو خود زبردستی تمہاری شادی مجھ سے ہی کروا دیں اور میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جاؤں۔ حریم ہنستی جا رہی تھی، جبکہ اس کی باتیں سن کر ارحم تڑپ رہا تھا۔ پھر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے دیکھا کہ وہ تو سو رہا تھا۔ صبح ہو چکی تھی، اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ اب اسے علیزے کی قدر ہونے لگی تھی۔ وہ افسوس کرنے لگا کہ اس نے یہ کیا کر دیا۔ وہ ایک مخلص لڑکی کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اداس ہو رہا تھا۔ اسے کچھ دن فیصلہ کرنے میں لگے۔ اس نے سوچا وہ علیزے کو اپنی بیوی قبول کر کے اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرے گا۔ اس نے اپنی اس خواہش کے بارے میں اپنی ماں کو بتا دیا تھا، اور یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اب بس اسے علیزے سے معافی مانگنی تھی اور اسے منانا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا علیزے اس سے دور جا رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر علیزے کو منانے کا پلان بنایا۔ وہ اسے بہانے سے گھر سے باہر لے گئی تو ارحم نے اپنا سارا سامان علیزے کے کمرے میں شفٹ کیا اور اسے بہت خوبصورتی سے سجایا۔ گھر میں ہر طرف پھول بکھرے پڑے تھے۔ جب علیزے رات کو اپنے کمرے میں آئی تو حیران رہ گئی۔ بیڈ کے اوپر دیوار پر پھولوں سے سوری لکھا گیا تھا۔ اچانک ارحم نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے معاف کر دو علیزے، اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، پلیز مجھ سے دور مت جانا۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں اپنی محبت بنا کر شامل کرنا چاہتا ہوں، جہاں اب کبھی کوئی تیسرا نہیں آئے گا۔ کیا تمہیں قبول ہے؟ میری معافی اور میرا ساتھ؟ ارحم آنکھوں میں محبت اور شرمندگی لیے علیزے کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جبکہ علیزے حیران تھی۔ اسے توقع نہیں تھی ارحم بدل بھی سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو آخرکار وہ اپنے محبوب کے دل تک پہنچ ہی گئی تھی۔ آخرکار وہ اس کا ہو گیا تھا، اب وہ کس طرح اسے چھوڑ کر جا سکتی تھی۔ وہ اسے خوبصورت دن کے تو انتظار میں تھی۔ مجھے قبول ہے، پلیز اب کبھی کسی اور کا مت ہوئیے گا، ہمیشہ میرے رہیے گا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے کہتے ہوئے ارحم کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ ارحم کے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی اور اس نے علیزے کی کمر کو اپنی گرفت مضبوط کی۔ ان دونوں کے درمیان ایک نئی محبت کا آغاز ہو چکا تھا، جبکہ دوسری طرف حریم تنہا رہ گئی تھی۔ ظہیر نے اسے دھوکہ دیا تھا اور وہ ذلت لیے پاکستان واپس آ گئی، مگر اب ارحم اس کا نہیں رہا تھا، وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ حریم ہر وقت روتی رہتی تھی کہ اس نے اپنی دھوکے بازی کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کر لی، جبکہ اس کی ماں بھی افسوس کرتی تھی اور روتی تھی کہ انہوں نے حریم کو غلط راہ پر نکالا اور اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑا۔ فہیم آج بھی علیزے کے بارے میں سوچنا تو دکھی ہو جاتا۔ وہ اب تک پاکستان واپس نہیں آیا تھا۔ اس کی ماں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، مگر کوئی فائدہ نہیں تھا کہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تھا۔